السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، کئی سارے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کیوں بگڑ جائیں گے؟ اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں رزق وہ دے گا، وَالَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے وہ تمہیں رزق دے گا۔ اور یاد رکھو وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم نے پیش بھی اس کے سامنے ہونا ہے، تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اب مکے والے تو مانتے ہی نہیں تھے، مرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب سنتے مسلمانوں سے کہ نہیں سب کو رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو پھر سوال کرتے وَيَقُولُونَ، اور یقولون، یہ کہتے، قالا، اس نے کہا، یقول، وہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ واو نون کا اضافہ کر دیں تو جمع بن جائے گا، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، متا، کب ہے، ھذا الوعد، ھذا یہ، ھذا الوعد، یہ وعدہ، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، یعنی تم جو کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تو کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، ان، اگر، کنتم، تم ہو، صادقین، سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ اب اس کا جواب، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قل انما العلم عند اللہ، قل، کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکے والوں کو بتا دیجئے، انما العلم، انما صرف، العلم، یہ علم، الف لام کی وجہ سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ علم، اس کا جو علم ہے یہ کس کے پاس ہے؟ انما العلم، یہ علم صرف عند اللہ، اندہ پاس، اللہ، اللہ کے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انما العلم، یہ علم صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ انما انا نذیر مبین، انما صرف، انا میں، انما انا میں صرف، نذیر مبین، نذیر ڈرانے والا، مبین واضح، صاف صاف، نذیر مبین، صاف صاف ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ انما انا نذیر مبین، میں تو صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ قل انما العلم عند اللہ،
کہہ دیجئے کہ یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی قیامت کب آئے گی اس کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے، وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ میرا کام لوگوں کو صرف ڈرانا ہے، لیکن یہ جو بار بار قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، قیامت آ گئی تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَىٰ فَلَمَّا فا تو لما جب، فلما تو جب، را اس نے دیکھا، انہوں نے دیکھا اس کو، انہوں نے اسے دیکھا، فعل ماضی ہے۔ لما کے بعد اس کا ترجمہ ہم کریں گے فعل مضارع میں، مستقبل میں کریں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ، پھر جب دیکھیں گے اسے، زُلْفَةً قریب، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَىٰ، تو جب وہ اسے قریب دیکھیں گے کیا کیفیت ہوگی، کیا بنے گا ان کے ساتھ۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، سیئت بگڑ جائیں گے، وجوہ وجہ کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، وجہ واحد ہے اور وجوہ جمع ہے چہرے۔ سیئت وجوہ بگڑ جائیں گے چہرے، سیئت مؤنث کا صیغہ ہے، وجوہ چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کے لیے فعل مؤنث واحد آتا ہے۔ سیئت وجوہ بگڑ جائیں گے چہرے، کن کے، الذین کفروا، ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے انکار کیا ہے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا ہے، جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور قَالَ اس نے کہا، قیلا کہا جائے گا، پیسے وائس مجہول، وَقِيلَ اور کہا جائے گا، هَٰذَا الَّذِي، هَٰذَا یہ، الَّذِي وہ چیز، هَٰذَا الَّذِي یہ ہے وہ چیز، كُنتُم بِهِ جس کو، بھی کو، ہی جسے، بھی جس کو، تدعون مانگا کرتے، باب افتعال سے ہے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم مانگا کرتے تھے، جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَىٰ، تو جب وہ اسے قریب دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے انکار کیا، وَقِيلَ اور کہا جائے گا، هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ یہ ہے وہ جسے تم مانگا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ قیامت کا صاف انکار کرتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا، کیونکہ وہ سرے سے انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ جب سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب قرآن میں یہ تذکرہ سنتے تھے قیامت کا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے، تو پھر فٹ سے سوال کر دیتے کہ قیامت کب آئے گی۔ یاد رکھیے قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے،
محمد رسول وسلم نے محمد رسول وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور میرا کام تو صرف ڈرانا ہے۔ میں نے بتا دیا ہے تمہیں، صاف صاف کھول کے بتا دیا ہے، قیامت آئے گی، رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا، لیکن یاد رکھو جب قیامت آئے گی تو ان انکار کرنے والوں کا حال کیا ہوگا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کی تو تیاری نہیں ہے اس کی، یہ تو اس کو قیامت کو مانتے نہیں ہے، یہ تو حساب کتاب کو مانتے نہیں ہے۔ حساب کی تیاری تو وہ کرے گا نا جس کو یقین ہے، اور جس کو یقین نہیں ہے اچانک حساب سامنے آ جائے تو کیا کیفیت ہوگی، پریشانی کیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کیفیت سے دوچار نہ ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کا یقین رکھیں کہ قیامت آنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر آج ہی سے اس حساب کی تیاری کریں۔ جو ہو گیا، غلطیاں ہو گئی، رب سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے سیدھی رین پر چلتے ہیں، اور اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ اگر موت اگلے لمحے بھی آ جائے تو ہمیں کوئی ندامت و شرمندگی نہ ہو، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے۔ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، تو ہر وقت ہر لمحے اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ موت اب آئی کہ اب آئی، میرا حساب اب شروع ہوا یا اب شروع ہوا، تو اس لیے ہر لمحے اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھیے۔ تیار رکھیں گے تو انشاءاللہ ندامت نہیں ہوگی، ندامت اسے ہوگی جس کی تیاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزاریں اور اپنے آپ کو حساب کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حساب آسان کر دے اور قیامت کے دن کی ندامت اور شرمندگیوں سے محفوظ رکھے، اور اس دن امن اور سکون نصیب فرمائے۔ وما توفیق